علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کلاس 4 سائنس سے ہم نے اسٹارٹ کیا ہے چیپٹر نمبر 2 ہے اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے امپیکٹس آف ہیومن ایکشنز آن فوڈ چین ان این ایکو سسٹم. فوڈ چین پر انسانی عمل کے اثرات. صحیح ہے نا. تو اس ٹاپک میں ہم یہ پڑھیں گے کہ اب فوڈ چین پر جو ہیومنس کے امپیکٹس ہے وہ کون کون سے ہے. تو انسان کے مختلف اعمال، فطرت اور ماحولیاتی نظام میں موجود غذائی سلسلے مطلب فوڈ چین کو اردو میں غذائی سلسلہ کہا جاتا ہے، اس پر بہت گہرے اثرات ڈالتے ہیں. صحیح ہے نا. فوڈ چین وہ چین ہے جس میں توانائی اور غذائی اجزاء جو ہے وہ پروڈیوسرز سے کنزیومرز اور ڈیکمپوزرز تک منتقل ہوتے ہیں. تو سب سے پہلا جو ہے وہ ہمارے پاس ہے ڈیفورسٹیشن. ڈیفورسٹیشن کا مطلب ہے جنگلات کی کٹاؤ. جنگلات کاٹنے سے پودے اور درخت جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں. پودے غذائی چین جو ہے یہ فوڈ چین کی بنیاد ہوتے ہیں. اس کی کمی سے ہربیورس جیسے ہرن، خرگوش کی تعداد کم ہو جاتی ہے. صحیح ہے. یہ ہربیورس پروڈیوسرز یہ سارے ہم چیپٹر میں ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں، آپ لوگ پریویس ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں. تو اس طرح ان کی تعداد جو ہے ہربیورس کی تعداد کم ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں کارنیورس جیسے شیر و لومڑی وغیرہ بھی متاثر ہوتے ہیں کیونکہ ان کے شکار کم ہو جاتے ہیں. صحیح ہے نا. اب اگر ہربیورس جو ہے وہ افیکٹ ہوگا تو ظاہری سی بات ہے کہ ساتھ میں کارنیورس بھی افیکٹ ہوگا. زمین کی خوراک اور پانی کے ذخائر بھی متاثر ہوتے ہیں، جس سے پوری ایکو سسٹم جو ہے وہ غیر متوازن ہو جاتی ہے، پورے ایکو سسٹم کو نقصان پہنچتا ہے. نیکسٹ جو ہے وہ ہے پولوشن. صحیح ہے نا. پولوشن کسے بولتے ہیں؟ آلودگی ہے. ہوا، پانی اور مٹی کی آلودگی سے جاندار بیمار ہو سکتے ہیں. صحیح ہے. کیمیکلز اور پلاسٹک پانی میں شامل ہونے سے ایکویٹک اینیملز جو ہے جیسے کہ مچھلیاں وغیرہ جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے. اگر مچھلیاں متاثر ہو تو انہیں شکار کرنے والے بڑے جانور بھی نقصان اٹھاتے ہیں. اس طرح فوڈ چین میں جو انرجی ٹرانسفرنگ کی سٹیبلٹی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. پھر نیکسٹ ہمارے پاس ہے اوور ہنٹنگ. اوور ہنٹنگ مطلب بہت زیادہ شکار کرنا. صحیح ہے نا. اوور ہنٹنگ جو ہے وہ بھی ہماری ایکو سسٹم کے لیے اور فوڈ چین پر جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے. جانوروں کا غیر قانونی شکار فوڈ چین کو متاثر کرتا ہے. شکار کی وجہ سے جو ایپیکس پریڈیٹرز ہیں مثلاً شیر، مگرمچھ یا ہربیورس کی تعداد جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. جب ایپیکس پریڈیٹرز کم ہوتے ہیں تو اسی طرح پرے جو ہے نا مطلب شکار وہ ہونے والے جانور بھی بے قابو بڑھ سکتے ہیں، جو نباتات مطلب جو پودوں وغیرہ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں جو ہمارے پاس پریڈیٹرز ہیں نا، اگر اب پریڈیٹرز کی تعداد جو ہے وہ کم ہوگی تو جو پرے ہے، جو شکار ہے، جو شکار ہونے والے جانور ہے تو ظاہری سی بات ہے کہ ان کی تعداد جو ہے وہ بڑھے گی. صحیح ہے نا. اور اسی طرح وہ بہت ساری چیزوں کو نقصان بھی پہنچائے گی. اسی طرح نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ زرعی کیمیکلز اور پیسٹیسائڈز کا استعمال جو ہے. کیڑوں کے خاتمے کے لیے پیسٹیسائڈز کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہ ہربیورس اور پھر کارنیورس تک بھی پہنچ جاتے ہیں. صحیح ہے نا. تو یہ بھی مطلب نقصان دہ کیمیکل ہے. نیکسٹ ہے بایو ایکیومولیشن اور بایو میگنیفیکیشن کے نتیجے میں زہریلے اجزاء جو ہے وہ فوڈ چین کے اعلیٰ درجے کے جانوروں میں جمع ہو جاتے ہیں جیسے کہ پرندے اور مچھلیاں وغیرہ. نیکسٹ ہمارے پاس انسانی آبادی ہے. انسانی آبادی بھی فوڈ چین پر اثر انداز ہوتی ہے، جیسے کہ اگر سڑکیں، شہروں، فیکٹریوں کی تعمیر سے جانوروں کی رہائش گاہ ختم ہو جاتی ہے. صحیح ہے. تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ اس کا جو توازن ہے وہ خراب ہوتا ہے اور بہت ساری اسپیشیز کی جو تعداد ہے وہ ختم ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے. اور فوڈ چین میں اتنا بہت زیادہ گیپس جو ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں اور یہ ایکو سسٹم کے لیے نقصان دہ ہے. صحیح ہے نا. یہ فوڈ چین، ایکو سسٹم، پروڈیوسرز، ہربیورس، کارنیورس، ڈیکمپوزرز یہ سارے ہم اپنی پریویس ٹاپکس میں پڑھ چکے ہیں چیپٹر کے سٹارٹ میں. تو اگر آپ لوگ سمجھنا چاہتے ہو ان چیزوں کو تو آپ لوگ پچھلی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں. نیکسٹ اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے کلائمیٹ چینج. صحیح ہے نا. کلائمیٹ چینج جو ہے وہ بھی فوڈ چین پر اثر انداز ہوتی ہے. انسان کی سرگرمیوں جیسے کہ فیکٹریوں کا دھواں، گاڑیوں کا جو دھواں ہے اور جنگلات کی کٹائی موسمیاتی تبدیلی کو بڑھاتے ہیں. صحیح ہے نا. تو اس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے
کہ جو درجہ حرارت اور بارش کی پیٹرن میں تبدیلی کے سبب جو پودے اور جانور ہیں نا تو اس کی جو اپنی قدرتی جگہ پر جہاں پر وہ رہتے ہیں تو وہاں پر انہیں پھر دشواری محسوس ہونے لگتی ہے، اور اسی وجہ سے بھی فوڈ چین میں اسپیشیز جو ہے وہ اسپیشیز کی امیگریشن ہوتی ہے، اور جس کی وجہ سے ایکو سسٹم کو نقصان پہنچتا ہے. صحیح ہے نا. انسانی سرگرمیاں فوڈ چین اور پودے ایکو سسٹم پر براہ راست اثر ڈالتی ہے. صحیح ہے نا. اگر ہم محتاط نہ رہے تو ہمارا جو فوڈ چین ہے یہ اس میں عدم توازن پیدا ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ جانوروں کی نسلیں جو ہے وہ کم ہو سکتی ہے، بلکہ بہت سے جانور جو ہے وہ ختم بھی ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے پلانٹس اور اینیمل جو ہے ان کے درمیان جو ہے جو تعلقات ہے وہ بھی اس کے متاثر ہوں گے، اور اس کا جو اس کا جو اثر ہے وہ انسانوں تک بھی پہنچ سکتا ہے. انسانی زندگی بھی اس سے متاثر ہو سکتی ہے کیونکہ ہم بھی ایکو سسٹم کا حصہ ہے. صحیح ہے نا. تو نیکسٹ ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ ہے رول آف ہیومن ٹو سیو دا ایکو سسٹم. اب اس ماحولیاتی نظام کو بچانے میں انسان کا کردار کیا ہے. صحیح ہے نا. وہاں پر تو ہم امپیکٹس آف ہیومن ایکشنز پڑھ رہے تھے. اب یہاں پر انسان کیا ایسے کام کر سکتا ہے کہ جس سے ایکو سسٹم کو سیو کر سکے. تو انسانی زندگی اور ماحولیاتی نظام آپس میں جڑے ہوتے ہیں. صحیح ہے. اگر ہم اپنی سرگرمیوں پر قابو نہ پائے تو ایکو سسٹم خراب ہو سکتا ہے. انسان کے پاس اس کو بچانے اور متوازن رکھنے کے کئی طریقے ہیں، جیسے کہ پروٹیکشن آف فارسٹس. صحیح ہے نا. ادھر ہم نے پڑھا ڈیفورسٹیشن کا. اگر ہم ڈیفورسٹیشن نہ کریں، اگر ہم فارسٹس کی حفاظت کریں اور جنگلات کی کٹائی جو ہے وہ مطلب زیادہ نہ ہو. صحیح ہے نا. تو اس وجہ سے بھی کیا ہوگا کہ ایکو سسٹم جو ہے، کیونکہ جنگلات جو ہے وہ ایکو سسٹم کی بنیاد ہے. صحیح ہے نا. درخت جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، تو کیا ہوگا کہ انسان جو ہے وہ درخت لگا کر جنگلات کی کٹائی روک سکتا ہے. صحیح ہے نا. اور ایکو سسٹم کو بچا سکتا ہے اور اس کو پروٹیکشن جو ہے وہ فراہم ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ ریڈیوسنگ پولوشن ہے کہ اگر آلودگی پر قابو پایا جا سکے تو اس وجہ سے بھی جو ایکو سسٹم ہے وہ خراب نہیں ہوگا، نہ ہی انہیں نقصان پہنچے گا. اور نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے یہ جو اوور ہنٹنگ ہے اس پر قابو پانا ضروری ہے، کیونکہ اس سے جانوروں کی نسلوں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں. اینڈ جو لاسٹ ون ہے وہ جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ کیا ہے، وہ اویئرنیس ہے. اویئرنیس اینڈ ایجوکیشن ہے. کیا ہے کہ لوگ ایکو سسٹم کی اہمیت کو سمجھیں گے تو ہی ایکو سسٹم کو وہ کم نقصان پہنچائیں گے. صحیح ہے نا. یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، اور اسی کے ساتھ ہی ہمارا جو چیپٹر نمبر 2 تھا وہ ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ایم سی کیوز کریں گے، صرف ایکسرسائز کے ایم سی کیوز نہیں بلکہ فل چیپٹر سے انشاءاللہ ہم ایم سی کیوز بنائیں گے اور انہیں حل کریں گے. صحیح ہے نا. اور تو اللہ حافظ، اینڈ پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. تھینک یو.